اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعے کے نقل کرنے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ صرف اتنے ہیں کہ اے پیغمبر ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیے۔ ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے۔ ابن آدم کا لفظ ویسے انسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی بھی انسان کو ابن آدم کہہ سکتے ہیں۔ آدم کا بیٹا، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہاں سے مراد ابن آدم سے حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے، براہ راست بیٹے ہیں، واسطے سے بیٹے مراد نہیں ہیں۔ اور بڑے اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں نے قربانی دی، ان میں سے ایک کی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ کسی کا نام بھی ذکر نہیں کیا، اور ان میں کیا معاملہ پیش آیا اس معاملے کو بھی یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، واقعات کی، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کسی بھی واقعے کو شروع سے لے کر آخر تک تفصیل سے بیان کیا جائے۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ پھر واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں؟ اس کی دو وجہ۔ ایک تو یہ کہ چونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور پہلی قومیں کیوں کامیاب ہوئی، کیوں ناکام ہوئی، ان کے اسباب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ ان کو دیکھ کر یہ سمجھ سکیں کہ جن اسباب کو اختیار کرنے سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں ہم ان اسباب کو چھوڑ دیں، اور جن اسباب کو اختیار کرنے سے قومیں کامیاب ہوتی ہیں ہم ان اسباب کو اختیار کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے واقعات پر شرعی احکام، مذہبی احکام کی بنیاد ہوتی ہے، چنانچہ جہاں پر جس حصے کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو ذکر کر دیتے ہیں، تفصیلات کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر بھی ایک انتہائی اہم بات سمجھانا مقصود تھا، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درسوں میں یہ بات گزر چکی ہے، بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا تھا۔ یقیناً جہاد میں قتال ہوتا ہے، وہاں پر جانیں لگتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ قتال کا، جہاد کا حکم دے، اس وقت جان چرانا اور کم ہمتی دکھانا، قتال میں شریک نہ ہونا، جیسے یہ جرم عظیم ہے، اسی طرح ناحق کسی کی جان لے لینا یہ بھی جرم عظیم ہے۔ تو جہاد کا حکم بھی ہے، پھر اعتدال پیدا کرنے کے لیے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاد کی آڑ میں ناحق جانیں لینے کی کوشش کرنا، اس کی بھی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نظام کائنات کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک چیز امن ہے۔ جب تک نظام عالم میں امن نہیں ہوگا، تحفظ نہیں ہوگا، تو اس وقت تک نظام عالم میں بگاڑ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جہاں جہاد کا حکم ہے، اس سے جان چھڑانا جرم عظیم ہے، وہاں ناحق کسی کی جان لینا یہ بھی جرم عظیم ہے۔ اور پھر روایات میں جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر حضرات کی روایات ہیں، ان میں یہ تفصیلات ہیں کہ یہ واقعہ حابیل اور قابیل کے درمیان میں پیش آیا، اور حابیل اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہنوں کے نام بھی بعض روایات میں موجود ہیں، جیسے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نام اقلیمہ نقل کیا گیا ہے،
اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نام البودا نقل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک نے یہاں پر اس کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کی۔ جس وقت ایک بھائی نے کہا قربانی اس کی رد ہونے کے بعد حسد کی آگ میں جلتے ہوئے لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا، تو جواب میں دوسرے بھائی نے حابیل نے بڑا مناسب اور اصولی جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ مجھ سے ناراض ہونے کی اس میں کوئی وجہ نہیں ہے، معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر اعمال کو قبول کرتے ہیں، اس لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جملہ جہاں ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا، اصل میں نازل ہونے کی وجہ ہماری ہدایت ہے، ہمارے لیے یہ بہت اہم بات ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بے حد اہم بات ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب کہ اس کی بنیادوں میں تقوی موجود نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ تقوی نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر اس چیز کو بے حد اہمیت حاصل تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں، کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، تو ان میں سے چند ایک واقعات کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا جائے گا۔ ایک صحابی جن کا آخری وقت تھا، حضرت عامر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آخری وقت تھا، نزا کی کیفیت تھی، تو وہ رو رہے تھے، تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ان کے شاگردوں نے، تابعین نے، بہت سارے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو ایسے شخص ہیں جو ہمیشہ سے اعمال صالحہ کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا آپ نے کبھی اعمال صالحہ کے علاوہ نہیں گزارا۔ تو اس پر حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں اعمال صالحہ میں لگا رہا ہوں، جبکہ میرے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گونج رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین ہی سے قبول کرتے ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے اندر اس معیار کا تقویٰ تھا یا نہیں، اگر خدا نخواستہ اس معیار کا تقویٰ نہ ہوا اور میرے ان اعمال صالحہ میں سے ایک عمل بھی قبول نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آخر تک اس بات پر بڑے پریشان رہا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے، اور ہم لوگ اسی درجے میں اس سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا عمل قبول کر لیا ہے، تو پھر یہ ساری زمین اور اس کے اندر موجود جو کچھ ہے یہ سب کچھ سونا بن کر مجھے مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی کہ اس عمل کے قبول ہونے کی خوشی مجھے ہوگی، اس لیے کہ اس کے قبول ہونے کا مدار تقوی پر ہے۔ اس کی قبولیت سے اشارہ یہ ہوگا کہ میرے اندر تقوی موجود ہے، جب تقوی موجود ہے تو پھر انشاءاللہ آخرت میں خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ تو ان کے ہاں کل دنیا مل کر بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور ہم لوگ اس نعمت سے کس حد تک غافل ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم الامت کہلاتے ہیں، اس امت کے دانشمند ترین آدمی، تو وہ نقل کرتے ہیں کہ اگر یقینی طور پر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری ایک نماز بھی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی ہے، حالانکہ ان کے سارے اعمال قابل قبول تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کو اس کی امیدیں بھی تھیں، اور جتنا عمل ان کا تھا شریعت کی اصل روح پر، اصل حقیقت پر ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے،
اور پھر صحابہ کرام کی اس قسم کی باتیں کسی مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ سب سے کم تکلف کرنے والے ہیں اور سب سے گہرا علم رکھنے والے ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ وہی بات کہتے ہیں جو ان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین سے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں میری یہ نماز قبول ہو گئی ہے تو میرے لیے یہ ساری دنیا اور اس کی تمام تر نعمتوں سے زیادہ خوشی کا باعث ہے اور زیادہ اہم ہے۔ ایک نماز کی قبولیت گویا کہ دنیا اور دنیا کے اندر سب کچھ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارشاد ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تقوی کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور تقوی سے عمل قبول ہوتا ہے۔ جو عمل قبول ہو جاتا ہے وہ چھوٹا نہیں رہ سکتا، وہ چھوٹا نہیں ہوتا، چنانچہ جب عمل قبول ہو گیا تو اس کو چھوٹا کیوں کر کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے تقوی کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، تو ہمارے لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اعمال حسنہ تقوی کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔